السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل یاسر بہت عجیب سا ہے۔ اچھا۔ ہاں، وہ ایسے ہے کہ یاسر اکثر ہم سنتے ہیں کہ کسی بندے نے بسم اللہ پڑھ کے تو بنتے ہوئے جو پکوڑے ہیں گرم تیل میں سے وہ نکال لیے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہاں، یہ ہم سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مطلب بسم اللہ پڑھ کے اگر کوئی کام کرے نا، چاہے وہ غلط کام بھی ہو، تو وہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ اگر پڑھ کے کوئی بھی کام کرے نا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے زہر کا پیالہ ہی پی لیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل بھی یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر پینے کا واقعہ۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں جو ان کو وائلیٹ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ رول اپلائی ہو جائے گا۔ مثلا جو شخص بھی سخت سردیوں کی رات میں ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پہ پھرے گا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ اس کو ٹھنڈ لگ جائے۔ صحیح بات اب ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے دعائیں پڑھی ہوئی ہیں۔ دعا کا اثر اس وقت تک ہے جب تک آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب نہ کر لیں۔ یہ بات اگر کوئی دعا پڑھ کے تو سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا، صحیح۔ کیونکہ ان ساری دعاؤں کے ساتھ آتا ہے ناگہانی آفات جو انسان نے خود اپنے اوپر اپلائی نہ کیا۔ اب ایک بندہ کہ جی میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں تو انشاءاللہ اوپر ہی پہنچے گا۔ ہاں، آپ کو کہانیاں کرائی گئی ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا۔ یار آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی غیر شرعی حرکت کریں؟ یہ پوائنٹ کی بات ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی۔ ابو داؤد میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے۔ صحیح ہے۔ صحیح اور اس نے آپ علیہ السلام کے کھانے میں بھونی ہوئی بکری جو کہ آپ کو پسند تھی اس کے اندر زہر ملا دیا۔ اچھا۔ آپ علیہ السلام نے جب کھانا شروع کیا تو آپ کے ساتھ باقی صحاب بھی تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے لقمہ زبان پہ رکھا تو اس لقمے نے بول کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نے نہیں نگلنا، میرے اندر زہر ہے، تو آپ نے وہ تھوک دیا۔ اچھا۔ لیکن اس دوران کئی صحابہ جنہوں نے ایک ایک لقمہ چکھ لیا تھا ان میں سے کئی صحابہ شہید ہو گئے اچھا۔ اس زہر کی وجہ سے، اور اس کے قصاص میں اس عورت کو قتل بھی کروایا گیا۔ خیر اس نے زہر دیا تھا۔ تو اسے پوچھا گیا بھی تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے چیک کرنا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ آپ کو بتا دے گا، اور اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ دیکھ لیں کیسے لوگ تھے۔ خیر ایمان کی دولت پھر بھی نہیں ان کو نصیب ہوئی اس واقعے کے بعد بھی۔ جس طرح ہم یہاں لوگوں کو ان کے بزرگوں کی بابوں کی کفری عبارتیں بھی دکھا دیتے ہیں نا، پہلے تو بڑے وثوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بالکل غلط ہے، جب دیکھ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ بتاؤ، پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو یہ مینٹالٹی شروع سے۔ تو اب مجھے بتائیں صحابہ کرام جو ساتھ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بغیر بسم اللہ کے وہ کھانا کھا رہے تھے وہاں پہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بسم اللہ پڑھ کے تو کیوں شہید ہو گئے؟ زہر کا اثر ہو گیا۔ پوائنٹ کی بات ہے۔ جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے آ جانی، موت نہیں ٹل سکتی۔ صحیح ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اور پھر صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ 4 سال تک نبی علیہ السلام کو اس زہر کی وجہ سے تکلیف رہی، حتیٰ کہ آپ کی وفات بھی اسی میں ہوئی ہے۔ اچھا۔ کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دشمنوں کے ہتھے تو نہیں چڑھنے دینا تھا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ طے کر دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ تو اس کے تحت اللہ نے آپ کو اسپیشل پروٹیکشن دی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کی خواہش تھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میری خواہش ہے اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ تو یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی پوری کر دی اور آپ کو شہادت کے مرتبے تک پہنچایا۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، کیا نبی علیہ السلام شہید ہوئے تھے، اس میں یہ ساری احادیث بتائی ہیں، باقاعدہ ان کو ڈسپلے کروایا ہے، صحیح ہے۔ صحیح ہے۔ ایک ایک کا جے پی جی دکھایا ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو وہ صحیح۔ زہر کا اثر واپس آیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے کہتے تھے کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو میں نے گوشت کھایا تھا آج میری رگیں کاٹ رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے آنرری طور پہ شہادت کے درجے کے اوپر فائز کیا اللہ کے حکم سے، یعنی اس کا زہر واپس آ گیا، ورنہ جو شہید ہونے والے تھے وہ تو اسی وقت ہی ہو گئے تھے۔
لیکن نبی علیہ صحیح السلام بات ہے۔ 4 سال تک سروائیو کیا، اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو واپس لے کے آئے۔ صحیح ہو تو گیا، صحیح ہو گیا۔ کوئی نقصان اس طریقے سے نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ کسی کے مقدر میں ہو۔ تو یہ جھوٹے واقعات ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا۔ صحیح، تقدیر کو جو اپنے اوپر غالب کرے گا اس کے اوپر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ ناگہانی آفات کے لیے ہوتا ہے، اور ناگہانی آفات بھی ادر دین موت، موت نہیں ٹلے گی۔ موت اور بڑھاپا یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی میڈیکل علاج بھی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی آپ طب نبوی کے اوپر حدیث اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ آپ کو ملے گا کہ موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر مرض کی دوا اللہ نے رکھی ہوئی ہے، لیکن بڑھاپا اور موت آج بھی نہیں ہے سر، کوئی بڑھاپا نہیں کم۔ اگر کوئی شخص اپنی سکن سرجری کرا بھی لے تو اس کے اندر اعضاء کی عمر تو پوری ہو چکی ہوتی ہے، صرف چہرے کو مینٹین کیا ہے نا اس نے، وہ بھی کس حد تک، وہ کتنے بندے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے جو زبردستی اس طرح کی سکن ٹائٹ کرواتے ہیں۔ اور اگر آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ درست نہیں ہوگا صحیح ہو گیا، تو میرے بھائی کئی لوگ ہیں جن کی عمر تو 40 سال ہے لیکن ان کے گردے 60 سال کے ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے خوراک صحیح استعمال نہیں کی۔ ان کا معدہ ہو سکتا ہے 70 سال کا ہو چکا ہو، اس طرح کی باہر کی گندی غذائیں انہوں نے کھائی ہیں کہ جتنا اس نے ٹیمپر ہونا تھا 40 سالوں میں، 70 سالوں کے اندر وہ 40 سال میں ہی ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں انسان کی ہر عضو کی ایک میڈیکل لائف ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے۔ جی یاسر، اچھا ہم نا بعض اوقات نا جب چھوٹے تھے نا یاسر، تو یہ ایک واقعہ اکثر سنتے تھے جی جی، کہ ایک جگہ پہ نا ایک تبلیغی جماعت گئی ٹھیک ہے، کسی دکان والے کے پاس، اس کو قائل کرنے کے لیے کہ آؤ ہمارے ساتھ آ کے وقت لگاؤ۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پہ دکاندار نے کہا جی آپ تو فضول لوگ ہیں، آپ کے ساتھ کون وقت لگائے گا؟ ٹھیک ہے، تو اگر اتنے ہی سچے ہو تو یہ میں پکوڑے بنا رہا ہوں، تو یہ مطلب فل گرم ہے کڑھائی، اچھا، تو اس میں سے ہی ہاتھ سے پکوڑے نکال لو۔ اگر آپ نے ہاتھ سے نکال لیے، چیلنج، ہاں چیلنج کر دیا، اگر آپ نے ہاتھ سے نکال لیے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ جو جماعت والے بھائی تھے انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور پکوڑے ہاتھ سے نکال لیے، یار، اور ان کا ہاتھ بالکل بھی نہیں جلا۔ اچھا، ہاں، یہ ہم نے اکثر سنا ہوا ہے یاسر۔ مطلب اس طرح کی سٹوریز جو ہے نا وہ عام ہے کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے کوئی کام کریں گے، غلط کام بھی کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے اگر اب کوئی بندہ یاسر بسم اللہ پڑھ کے ون ویلنگ کرتا ہے تو ہم یہ تو نہیں نا کہہ سکتے کہ یہ اس میں برکت پڑے گی، اس میں برکت پڑے گی، یا اس میں اگر وہ کوئی غیر قانونی یاسر کام کر رہا ہے تو پھر اس کی سزا تو اسے ملنی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہو سکتا ہے وہ بچ کے بھی واپس آ جائے، لیکن رسک والا کام کر رہا ہے تو اس میں اس کو ہو سکتا ہے چوٹ وغیرہ لگ جائے یا اس کی جان بھی چلی جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اسی کی مثال اس طرح لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی دفتر میں کام کر رہا ہے اور اب کام کرنے کی وہ رشوت مانگ رہا ہے، اور اگر رشوت لینے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو دیکھیں اس بسم اللہ کا اسے اجر تو نہیں ملے گا، صحیح بات ہے، بلکہ الٹا وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا پاک نام ایک برے کام کے لیے وہ لے رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یاسر اس میں مطلب بات تو سمجھنے والی یہی ہے نا کہ اگر آپ کی نیت ہی خراب ہے ہاں ہاں، تو بسم اللہ پڑھیں یا جو مرضی پڑھیں تو پھر وہ کام آپ کا صحیح نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، مطلب اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے 2 نمبر کام ہی کر رہے ہو تو اس بسم اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر نیک کام ہے تو 100 دفعہ پڑھیں، بالکل، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں انجینئر صاحب نے کیسی پیاری مثال دی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جیسے کہ وہ دعوت نوش فرما رہے تھے، اب دیکھیں ان سے پاک ہستی تو کوئی بھی نہیں ہے، اور ہر کام سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیتے تھے، اور ڈیفینیٹلی وہ انہوں نے بسم اللہ بھی پڑھی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو زہر کا جو اثر ہے وہ ان پہ ہو گیا، اور دیکھ لیں وہ کتنے صحابہ کرام شہید ہو گئے بیچارے۔ بالکل، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے یاسر انہوں نے بسم اللہ بھی تو پڑھی ہوگی نا، بالکل پڑھی ہے، لیکن دیکھ لیں پھر بھی اس کا اب یہاں پہ ہمارا الٹ مطلب لیا جاتا ہے جی بسم اللہ پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ کوئی مطلب نا غلط ایک کانسیپٹ ہے ہمارے بالکل، جیسا کہ انہوں نے سمجھایا ہے نا کہ اگر آپ زبردستی تقدیر کو غالب کریں گے نا تو پھر آپ کے اوپر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ صحیح بات ہے۔ اور اللہ کا یاسر یہاں پہ ساری دنیا میں ایک اللہ کا بنایا ہوا ایک قانون عمل کر رہا ہے، بالکل، اس کے ساتھ اگر ہم کھلواڑ کریں گے نا تو وہ قانون حرکت میں آئے گا، بالکل، اور وہ ہمیں جو بھی ہے اس کا نتیجہ وہ نکلے گا۔ اگر ہمارا خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ ہونا ہے وہ ہوگا، اگر ہمیں کرنٹ لگنا ہے، اگر ہم سیکیورٹی میئرز پورے نہیں کرتے
تو بجلی کی تاروں کو ہاتھ لگاتے ہیں چاہے وہ بسم اللہ پڑھ کے لگائیں، لیکن کرنٹ تو پھر یاسر پڑ جانا ہے نا۔ بالکل، وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، ہاں وہ کرنٹ اس کو لگے گا لگے گا۔ یاسر ہم نے ایک یہ بھی بات بھی سنی ہوئی ہے کہ پہلے بکری کو آپ اس کے پوائنٹ پہ یا جو بھی قلعے کے ساتھ باندھیں، صحیح ہے، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑیں، بالکل بالکل مطلب پہلے اس کی سیفٹی کریں، اس کے بعد اللہ کے حوالے۔ بالکل، توکل یہی ہے، ہاں تو پہلے جیسے بندہ بیمار ہوتا ہے پہلے بندہ دوائی کھاتا ہے یاسر، بالکل تو اس کے بعد اللہ پہ چھوڑتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے شفا دینے والا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ جو اسباب ہے نا وہ اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، آپ نے اسباب ضرور اختیار کرنے ہیں لیکن نظر پھر بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھنی ہے، اس سبب کے اوپر نہیں رکھنی۔ بالکل صحیح۔ جیسا کہ ہم دریا کو عبور کرنا چاہتے ہیں تیر کے، تو اگر ہمیں تیراکی آتی ہوگی تو پھر ہم عبور کر سکیں گے، ظاہری بات ہے۔ ہم چاہے بسم اللہ پڑھے چاہے پورا قرآن بھی پڑھ لیں، ہاں لیکن اگر ہمیں تیراکی نہیں آ رہی ہوگی نا تو ہم ڈوب جائیں گے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو اس طرح کی کہانیوں سے نکلنا پڑے گا جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں یاسر جو یہاں پہ اس دنیا میں لاگو ہیں، بالکل تو اگر ہم ان کا غلط استعمال کریں گے تو آگے سے غلط ہی ریسپانس آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، تو ہمیں نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کوئی 2 نمبر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جی، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔